تو اس کا پہلا شعر ہے: فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند نے نہیں ہے۔ فریاد آپ کو معلوم ہے کہ کسے کہتے ہیں؟ چیخنے چلانے کو، کسی کے سامنے آہوزاری کرنے کو اور اپنی بات رو رو کر رکھنے کو۔ لے کہتے ہیں سر کو یا دھن کو، اور نالا کہتے ہیں زور زور سے رونے کو۔ پابند کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک حد تک محدود کر دینا، اور نے کا مطلب ہوتا ہے ایک قسم کی بانسری۔ یہ مشکل الفاظ کی معنی تھے۔ اب ہم اس کا مطلب آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے یہ ہیں کہ سر اور دھنیں راگوں اور گیتوں کے لیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی گیت گایا جاتا ہے یا کوئی راگ گایا جاتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے سر ہوتے ہیں اور اس کی ایک خاص دھن بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رونا پیٹنا ہے، یعنی جو فریاد اور فغاں ہے، اس کے لیے نہ کوئی شرط درکار ہے، یعنی نہ کوئی پابندی درکار ہے، نہ کسی پابندی کی ضرورت ہے، نہ کسی دھن کی ضرورت ہے۔ یعنی نالا ایک ایسی چیز ہے، رونا و فریاد کرنا، چیخنا پیٹنا، کہ کسی بھی حالت میں بانسری سے کام لینے کا پابند نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بانسری بجاتے وقت چونکہ سروں کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بانسری بجائی جاتی ہے تو ایک خاص سر میں یا خاص ایک دھن میں بجائی جاتی ہے، لیکن جو رونا پیٹنا ہوتا ہے اس کا تو کوئی سر نہیں ہوتا۔ کبھی آدمی زور سے رونے لگتا ہے، کبھی آہستہ رونے لگتا ہے، کبھی سسکیاں لینے لگتا ہے، کبھی چیختا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بانسری کی طرح نہیں ہے کہ آپ بانسری بجا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی دھن کی بھی خاص ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ بانسری بجاتے وقت یہ شرط ہوتی ہے کہ بھئی اس میں کوئی لے بھی ہونی چاہیے، کوئی دھن بھی ہونی چاہیے۔ لیکن آہوزاری کرنے کے لیے کسی بھی دھن کی یا کسی بھی سر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سر تال یا جو مصنوعی پن ہے، یہ سب ایک طرح سے بناوٹ ہے، ایک طرح سے کاریگری ہے، اور فریاد کرتے وقت ایسی کسی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دل سے نکلتی ہے تو وہ ایک قدرتی طور پر وہ اثر پیدا کر دیتی ہے جو کسی بانسری بجانے والے کی کسی دھن میں یا کسی لے میں ہوتا ہے۔ تو فریاد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں سے یا اپنی انگلیوں سے ایک بانسری کو جب آپ کنٹرول کرتے ہیں، انگریزی میں اگر کہہ لیجئے، تو اس میں تب اثر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو فریاد دل سے نکلتی ہے، جو رونا پیٹنا ہوتا ہے، اس کو اس لیے کسی مصنوعی پن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دل سے نکلی ہوئی بات کا ویسے ہی بہت اثر ہوتا ہے اور وہ کسی تال یا کسی سر کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے محبوب کے سامنے، اور ہمارے خیال میں یہ شعر یہاں پر عشق مجازی نہیں ہے، یعنی کسی عورت کے لیے مرزا نے یہ بات نہیں کہ یہ شاعر اس وقت خدا سے مخاطب ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی فریاد کو بہت زیادہ خوبصورت بنا کر کسی بانسری کی طرح اس میں ایک لے، ایک دھن یا ایک سر پیدا کر کے پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ تو اگر میرے دل کی آواز میں کوئی وہ اثر ہے جو لوگ مصنوعی طریقے سے پیدا کرتے ہیں تو میری فریاد سن لے۔ تو سچ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ مضمون مرزا غالب نے بہت زبردست پیش کیا ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر اسے پیش کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا شعر نمبر 2 ہے: کیوں بوتے ہیں باغبان تومبے، گر باغ گدائے میں نہیں ہے۔ باغبان آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مالی کو کہتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں جو باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کا خیال رکھتا ہے، یا اس میں جو بھی پھل ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی گڑائی کرتا ہے اور اس کی کاٹ چھاٹ کرتا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے، تو اس کو باغبان کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تومبا کیا ہے؟ تومبا اصل میں ایک کدو کی ایک قسم ہوتی ہے، اب تو شاید نہ ہی ہوتا ہو، تو اسے اندر سے خالی کر کے
اس کا ایک برتن سا بنا لیتے ہیں، جیسے کشکول ہوتا ہے فقیروں کے مانگنے کا، یا چھاگل اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو تو چھاگل بھی ایک برتن ہوتا ہے جس کے اندر پانی رکھتے ہیں۔ تو جس زمانے میں مٹی کے برتن کم تھے تو تونبے ہی شراب یا پانی وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں، ایک تو یہ کہ وزن میں ہلکے ہوتے تھے، اور اگر گر جاتے تھے تو ٹوٹتے نہیں تھے، اور پھر بہت آسانی سے مل جاتے تھے۔ تو بہت عرصے تک شراب فروشی کے لیے جب شراب بیچتے تھے لوگ تو وہ تونبوں ہی میں بیچا کرتے تھے۔ تو غالب کا بھی ایک اپنا فارسی کا ایک مصرع ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر شراب فروش جو ہے وہ کدو یعنی تونبے میں شراب دے دے تو اسے ہاتھ پر رکھ کر چل دے۔ اب کہتے یہ ہے کہ اگر باغ کی شراب کو بھیک مانگنا اس کا مقصد نہیں ہے تو باغبان تونبے کس لیے کاشت کرتے ہیں؟ یعنی مرزا غالب بھی فرماتے ہیں کہ تونبے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا صرف مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر شراب دی جائے اور یا شراب اس کے اندر پی جائے۔ تو چونکہ جو تونبے ہوتے ہیں وہ درویشوں کے کشکول بھی بنتے ہیں، یعنی کشکول وہ برتن جس کے اندر کہ آپ مانگنے والے کو بھیک دیتے ہیں، دکشنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ باغبان شراب کی بھیک مانگنے کے لیے تونبے بوتے ہیں۔ اس شعر میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ باغ اور شراب جو دونوں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یعنی باغ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ تلخ کدو بویا جاتا ہے، پھر وہ کدو خشک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے بیج وغیرہ نکال لیتے ہیں، تو وہ اندر سے اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ شراب ڈالیں یا پانی ڈالیں یا کوئی بھی ایسی بہنے والی چیز ڈالیں تو وہ اس سے بہہ کر زمین پر گرتی نہیں ہے۔ تو غالب یہی کہتے ہیں کہ اگر یعنی باغ کو شراب کی بھیک مانگنا مقصود نہیں ہے تو باغبان تونبے کس لیے کاشت کرتے ہیں۔ اس شعر میں بھی دراصل مرزا غالب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو اس کے سبب، اس کے اسباب، اس کی وجوہات، اس کی کازز وہ سب پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ کسی کو شراب پینی ہو تو اس کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تونبے کاشت کرتے ہیں، یعنی وہ کدو کاشت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کو ہونا ہوتا ہے تو اس کے سبب یا اس کے ریزنز جو ہیں وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے آخری شعر ہے، یہ شعر نمبر 3 ہے اس غزل کا۔ ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے، پر تجھ سی تو کوئی شے نہیں ہے۔ ہر چند کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ، اور شے کہتے ہیں چیز کو، باقی اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ اب یہ شعر بھی انہوں نے عشق حقیقی کے لیے کہا ہے۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا سے عشق ہوتا ہے، یا وہ خدا سے اس شعر میں مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے محبوب حقیقی، یعنی ظاہر ہے سچا محبوب تو خدا ہی ہو سکتا ہے نا۔ وہ سچا محبوب اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، چاہے جتنی بھی محبت کرتے ہوں، وہ انسان ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بے شک ہر چند، یعنی بے شک اور شبہ کہہ لیجئے، کائنات کی یہ جو یونیورس ہے اس کی ہر شے میں تو ہی تو دکھائی دیتا ہے، یعنی تیرا وجود ہر چیز میں چھپا ہوا ہے۔ اور یہ سچ بھی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑائیے تو آپ کو اپنے گرد جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے، جو قدرتی طور پر اللہ نے پیدا کیا اور جو مصنوعی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی آپ کو ایک حد تک، مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی عمارت میں خدا کو کہاں دیکھوں، کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو اس میں خدا کہاں دکھائی دیتا ہے؟ تو 1 منٹ میں اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ عمارت جن لوگوں نے کھڑی کی ان کو کس نے پیدا کیا تھا؟ پھر اس عمارت میں لکڑی استعمال ہوئی، لکڑی کہاں سے آئی تھی؟ اس میں سیمنٹ استعمال ہوا، سیمنٹ کہاں سے آیا تھا؟ ظاہر ہے کہ پہاڑ اللہ نے بنایا، پھر اس کو توڑا، پھر اس کو خاص قسم کی مٹی میں ملایا جو یقیناً اللہ نے ہی بنائی تھی۔ تو یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آپ کو یہ پھل پھول اور چاند ستارے اور ان میں ہی اللہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی اجسام ہیں
اجسام سے مطلب یہ کہ چاند، سورج، ستارے، جو کچھ آسمان میں نظر آتا ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی بلا شبہ ہر چیز میں تو ہی ہے اور کوئی چیز تجھ جیسی ہے نہیں۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ بھائی خداوند تعالیٰ اس طرح کا ہے تو وہ ٹھیک نہیں کہے گا، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ خدا کس طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو خیر بہت زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن شریف میں، آپ جانتے ہیں کہ میں باری بھی ہوں اور میں مصور بھی ہوں اور میں متکبر بھی ہوں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ ساری چیزیں زیب دیتی ہیں۔ لیکن وہ ہے کس طرح کا؟ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ بھئی ہر ایک چیز میں تو ہے لیکن کوئی چیز تیری جیسی نہیں ہے۔ چوتھا شعر ہے، ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے دیوان غالب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہے جو ہے وہ انہوں نے کاماز کے بیچ میں لکھا ہے۔ فریب ہستی کا مطلب بہت صاف ظاہر ہے، اپنے ہونے کا دھوکہ۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہستی کا دھوکہ نہ کھایا جائے۔ کوئی کتنے ہی کہے کہ خدا کے سوا کسی کا وجود ہے، اس کو کبھی نہ مانا جائے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ ہر چند کا مطلب ہے اگرچہ، یا کوئی کتنا بھی کہے تو آپ اس کو یہ نہ مانیں۔ یعنی آپ اس فریب میں، اس دھوکے میں کبھی بھی نہ آئیں کہ خدا کی ہستی نہیں ہے۔ اب خدا کی ہستی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں ہر چیز کو اپنے سامنے دیکھ کر ماننے کی ضد کرتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ میاں ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ تو وہ پہلے ہی آپ کو اس غزل کے شروع کے اشعار میں بتا چکے ہیں۔ اس سے پہلا شعر جیسے ہے، ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے، پر تجھ سی تو کوئی شے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر خداوند تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے آپ ایسی پہچان کرنے کی ضد نہ کریں کہ آپ کو سامنے دکھائی دے کوئی چیز تو آپ اس کو مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے فریب کھانے والی بات ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے ساتھ یہ ایک فریب جوڑنے والی بات ہے، دھوکہ دینے والی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ تو اس کے لیے غالب نے پہلے اپنے شعروں میں اس بات کو صاف کیا ہے کہ خدا جس شکل میں بھی ہے، ظاہر ہے کہ انسانوں کو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نور ہے، بہت زیادہ حسین ہے، بہت زیادہ جمیل ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اور اس کی خوبیاں ہیں۔ لیکن اگر اس کو دیکھنا ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھیے۔ آپ کے سامنے یہ پوری کائنات بکھری ہوئی ہے، آپ رات کو چھت پر لیٹتے ہیں، آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، ہوا چلتی ہے دکھائی نہیں دیتی لیکن آپ کو راحت دیتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے۔ اسی طرح بارش برستی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ کہاں سے آ رہی ہے، تو کہیے کہ بادلوں میں سے آ رہی ہے، بادل کہاں سے آ رہے ہیں۔ کہیے کہ جب پانی کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہ گرم ہوتا ہے تو وہ بھاپ کی شکل میں اٹھتا ہے تو وہ بادل آ کر دوبارہ برس جاتے ہیں۔ تو اب یہ سوچئے کہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ بادل کسی اور سمندر کے پانی سے اٹھے اور کسی اور جگہ جا کر برس گئے۔ تو پانی کو اس حکمت کے ساتھ، اس طریقے اور اس ترکیب کے ساتھ لے جانے والا اور تو کوئی نہیں ہے، خدا کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ تو وہ اپنے شعر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر نہ زیادہ بات کرو اور نہ اس معاملے میں فریب کھاؤ کسی قسم کا کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اس دھوکے اور اس فریب میں کبھی بھی نہیں آنا، بس تم کہو کہ اللہ ہے، اور اگر اس کو پہچاننا ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو۔ اگلا شعر ہے، شادی سے گزر کے غم نہ ہوئے، اردی جو نہ ہو تو دے نہیں ہے۔ شادی سے گزر کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کو آپ بھول جائیں اگر غم نہ ہو۔ اب یہ مقابلے کی بات ہے
جیسے آپ کو دن کی قدر نہیں ہو سکتی اگر رات نہ ہو، رات کا اندھیرا دن کے آنے سے ختم ہوتا ہے، اگر مسلسل دن ہو تب بھی آپ پریشان ہو جائیں، اگر مسلسل رات ہو تب بھی آپ پریشان ہو جائیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی یعنی یہ خوشی جو ہے اس سے گزر، یعنی اس کو آپ بھول جائیں کہ غم نہ ہوئے، کہ اگر غم نہ ہوتا تو ہم کس چیز کا مقابلہ کرتے، اگر مسلسل غم ہوتا تب بھی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی، مسلسل خوشی ہوتی تب بھی ہوتی۔ تو اللہ نے ہر چیز کی ایک ضد پیدا کی ہے، اور کس طرح پیدا کی ہے اب اس میں آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اردی یہ لفظ ہے، یہ اردی سے مطلب ہوتا ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہے بہشت، جنت، لیکن ایران میں جو سورج کا سال ہوتا ہے یعنی شمسی سال ہوتا ہے اس کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے، اور بہار کا بھی یہ دوسرا ہی مہینہ ہے جس میں سبزہ اور گل اور درخت اور پھول اور ہر چیز بے حد کھلی ہوئی دکھائی دیتی۔ اور دے کہتے ہیں شمسی سال کا 10واں مہینہ، یعنی جو بھرپور خزاں کا مہینہ ہے۔ اب مرزا غالب کے اس شعر کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ خوشی کا احساس ابھی آپ کو بتایا غم کے احسان پر ہے، اور خزاں کا احساس بہار کے احسان پر ہے یا اس کے احساس پر ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ دل سے مسرت اور شادمانی اور خوشی کا جو احساس ہے اس کو بھول جا تاکہ غم کے احساس سے محفوظ ہو جائے۔ یعنی کتنی اعلیٰ اور کتنی یعنی باریک بات انہوں نے کہی ہے کہ جب آپ خوشی کو محسوس ہی نہیں کریں گے اور غم آ جائے گا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ خوشی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال ایسے دے رہے ہیں کہ اگر تو بہار کی آمد سے خوش نہیں ہوگا تو خزاں کی آمد تیرے لیے رنج اور غم کا پیغام نہیں بن سکے گی۔ یعنی جو شخص بہار کو بہار ہی نہ سمجھے اس کے لیے خزاں کا موسم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیا خزاں کیا بہار، اس کے لیے سب برابر ہے۔ تو بہت مزے کے معنی ہیں، اگر آپ اس شعر کو مزید پڑھیں گے 2-4 دفعہ اور سنیں گے مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی لطف آئے گا۔ شعر ہے کہ کیوں رد قضا کرے ہے ظاہر، میں ہے یہ مگس کی قے نہیں ہے۔ قضا ہم آپ کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں، شراب کے پیالے کو کہتے ہیں، اور مگس کی قے تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم سے کچھ مادے نکل جاتے ہیں منہ کے ذریعے۔ مگس کی قے کہتے ہیں، مگس تو ویسے کہتے ہیں شہد کو، اس کو شہد کی مکھی کو۔ تو کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں پھلوں سے رس چوستی ہیں اور شہد بنا کر منہ کے راستے چھتے میں اگل دیتی ہیں۔ تو انہوں نے اب شہد کو زیادہ سے زیادہ مکروہ ظاہر کرنے کے لیے مگس کی قے کہہ دیا۔ تو مخاطب ہے زاہد سے، وہی زاہد جو غالب کا اور ہر شاعر کا دشمن ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی تو شراب کیوں نہیں پیتے، یہ شراب ہے، یہ مکھی کی قے نہیں ہے جس سے تجھے کراہت آئے۔ ظاہر ہے کہ قے ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ ہر ایک کو کراہت آتی ہے، بہت بری لگتی ہے۔ تو وہ زاہد سے یہاں پر مخاطب ہو کے اس شعر میں یہ اپنا یعنی بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو شراب کا جام ہے اس کو تو کیوں رد کر رہا ہے، اس کے لیے تو کیوں انکار کر رہا ہے۔ بھائی یہ شراب ہے، یہ کوئی مکھیوں کی شہد کی مکھیوں کی قے نہیں ہے کہ جس کو تجھے پینے سے کراہت ہو رہی ہے۔ یہ شراب ہے، یہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس کو پی جا۔ آخری شعر ہے، ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب، آخر تو کیا ہے اے نہیں ہے۔ اب اس میں لفظ ہے ہستی تو ہم آپ کو بتلا چکے ہیں۔ عدم کسے کہتے ہیں؟ عدم اسے کہتے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کو عدم سے وجود ملائی، یعنی انسان کچھ نہیں تھا، ہمارا آپ ہمیں نہیں پتہ، لیکن پیدا ہونے سے پہلے ہمارا آپ جہاں رہتے تھے اس جگہ کو اردو میں عدم کہتے ہیں۔ اور فرماتے یہ ہیں کہ تو غالب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو واقعی ہے، موجود ہے،
اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو موجود نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو بار بار نہیں ہے نہیں ہے، تو تجھے نہیں ہے موسوم کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو آخر بتا کہ تو کیا ہے، جس پر خالص ہستی کا اطلاق ہو سکتا ہے، نہ خالص نیستی کا۔ اب اس شعر میں بھی انسان کی کم مائگی یا انسان کی کمزوری یا انسان کی بے چارگی لاچاری یہ انہوں نے بتائی ہے۔ کہتے ہیں انسان ویسے تو کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، لیکن یہ جو اے کا مطلب ہے نا، ایسے یعنی مخاطب کرنے کے لیے کہا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اے، تو آپ اس کو پڑھیے گا اس شعر میں، تو کہتے ہیں کہ انسان تو ایک عجیب و غریب چیز ہے، بالکل موجود ہے، انسان کی شکل میں ہے، لیکن ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آخر تو کیا ہے؟ تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ تو عدم ہے، لیکن عدم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ تو ہمارے سامنے موجود ہے، اور تو ہمارے سامنے موجود ہے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ تیرے اندر تو کوئی ایسی وہ ہے ہی نہیں، یعنی خوبی نہیں ہے، تو ایک لمحے میں نہیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی لاچارگی یا جو بے چارگی ہے، اس کے اوپر شعر میں کافی اچھا انہوں نے روشنی ڈالی۔